مسٹر ضیاء، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ زیوسا کسی پر عاشق ہوئی ہو اور اس نے اپنے معشوق کو اذیت نہ دی ہو۔ لیکن وتسلا، تم اب سے پہلے مجھے یہ باور کروا چکی ہو کہ زیوسا نے مجھے کئی بار خطرات سے نکالا ہے، میری تکلیفوں کو دور کیا ہے، مجھے ایلن کی تباہ کاریوں سے بچایا ہے اور… ہاں مسٹر ضیاء، میں نے یہ کہا تھا، اس نے میری بات کاٹ کر جواب دیا، اور اب بھی اپنی بات پر اصرار کروں گی۔ اس نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے، ایلن سے بچایا ہے، اور ہزاروں ایسی تکلیفیں ہوں گی جو محض اس کی وجہ سے تم پر نہیں آئی، مگر… وہ اتنا کہہ کر بڑے پر اصرار انداز میں چپ ہو گئی، جیسے جو کہنا چاہتی ہو اس کی سنگینی کا احساس اسے اچانک ہوا ہو۔ مگر کیا؟ میں اور قریب سرک آیا۔ بولو بولو وتسلا۔ اس نے گہرا سانس لے کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ مگر مسٹر ضیاء، وہ اپنے شکار کی حفاظت کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ کہ اس کی محبت کا مرکز تم ہو۔ اس کی محبت کتنی ہی صفاق کیوں نہ ہو، اس کے لیے تو ایک حسین جذبہ ہے، اور تم اس کی اس حسین مگر صفاق جذبے کی تسکین ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خلاؤں میں گھورنے لگی۔ مجھے میرٹھ کی وہ رات یاد آ گئی جو بہت حسین گزری تھی، مگر آج وہ سب یاد کر کے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ تمہارے معاملے میں اس میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہی ہوں، کچھ لچک ہے، پر اصرار سی نرمی۔ شاید یہ اس لیے ہے کہ تم نادانستگی میں بچپن میں اس سنہری مکڑی کی حفاظت کر چکے ہو۔ تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تم نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسی نرمی، تبدیلی اور لچک کا یہی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو مین؟ ہاں شاید، لیکن وتسلا، میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ زنجیریں تمہارے حوالے کر دینے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ اگر زیوسا مجھ پر حاوی رہے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر میں وہ زنجیریں ایلن کی قبر تک پہنچا دوں تو ایلن بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، اور زیوسا تو اس کی قید میں جا کر یوں بھی بے بس ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وہ سفید ہو گئی، اس کی گدلی اور ویران آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، جیسے میرے چہرے کے تاثرات سے میری بات کی سچائی کا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو۔ وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکلی تو مزید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ نہیں مسٹر ضیاء، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے مسٹر ضیاء، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ ایسا کر کے تم ایک خوفناک حرکت کرو گے۔ زیوسا ایک دیوی ہے، چاہے وہ صفاق ہو یا نفرت انگیز، اسے ایلن جیسی بدروح کے حوالے کر دینا بہت بڑی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ تم شاید سمجھ نہیں رہے، تم دنیا کے کسی خطے پر کھلے آسمان کے نیچے کہیں محفوظ نہیں رہو گے، اس لیے کہ زیوسا مختلف روپ میں جگہ جگہ موجود ہے۔ وہ ایلن کی گرفت یا قید میں جا کر بھی اپنی صفت نہیں بدل سکتی۔ تباہی اور موت کی تمام تر قوتیں اس کے تابع ہیں۔ پلیز دیکھو، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتی، میں خود کو بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ یا تم سمجھنا نہیں چاہتے؟ دیکھو میری بات سنو۔ وہ گھبرا گھبرا کر بول رہی تھی، اور جانے وہ کون سی قوت تھی جو مجھے مضبوط کرتی چلی جا رہی تھی۔ حالانکہ شالی بابا بھی مجھے یہی مشورہ دے چکے تھے، مگر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کچے عقیدوں کا قائل نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شالی بابا روحانیت کی اس منزل پر نہیں ہے جس پر میں انہیں سمجھا تھا۔ اگر زیوسا وہی تھی جس کی تفصیل میں وتسلا سے سن چکا تھا، تو ان میں کہیں بھی مسلمانوں کے عقیدے کا کچا پن نہیں تھا۔ عربوں اور ایرانیوں کے عقائد میں دوسروں سے زیادہ حقیقت کا ادراک تھا۔ مگر یہ کب کی بات ہے اور یہ کس شکل سے ہے، کس حیثیت میں تبدیل ہو چکی ہے، یہ میں نہیں جانتا تھا، اور جانے بغیر یقین کرنے کو تیار بھی نہیں تھا۔ اب سمٹا کر وہ کالی مائی کی شکل میں میرے سامنے موجود تھی، اور میں اس سے مروب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اچانک میں کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ایمان اور عقیدوں کی سچائی پرکھنے، میں نے انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ وہ مجھے پکارتی رہ گئی، اور میں نے اس کے کمرے سے باہر قدم رکھ دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کی مصنفہ ہیں سیما غزل، اور اس کہانی کا نام ہے کال بیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے تاریخ سے بے پناہ دلچسپی تھی منّے دادا۔ یہ آواز طیب کی تھی، جو وتسلا کے کمرے سے باہر قدم نکالتے ہی میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں اچھلا، مگر فوراً ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنے اطراف کا جائزہ نگاہ یا سر گھمائے بغیر لے لیا۔
میں اپنے گھر کے آنگن میں بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ یہاں منی دادا کے کمرے میں بچھا پلنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ طیب ان کے گھٹنے پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ نیم دراز تھے۔ اماں کے کمرے سے سب کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں چند لمحے حیرت زدہ کھڑا رہا۔ اسی لمحے عصمت آپا چاول کی سینی لیے کچن سے باہر نکلیں اور یوں گزر گئیں جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ منی دادا کے دروازے پر رک کر وہ طیب کی باتیں سننے لگیں۔ طیب کہہ رہا تھا، تاریخ سے دلچسپی ختم ہونے کی سب سے اہم وجہ انارکلی کو دیوار میں چنوا دینے والا واقعہ تھا۔ منی دادا، مجھے بادشاہوں کے کردار بہت مشکوک لگے۔ شہزادہ سلیم کے باپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، آپ خود سوچیں، مگر شہزادے سلیم کے عشق کے معاملے میں وہ بالکل الو جیسا نکلا۔ ہر بات پر ٹوکنا، ہر بات پر اعتراض۔ وہ کوئی بچہ تھا؟ اگر شہزادہ سلیم تمہارے جیسا تھا تو اس کے باپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ عصمت آپا تھیں جو نتنے پھلا کر کہہ رہی تھی، وہی جو ناصر چچا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ لیکن عصمت آپا، انارکلی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، یہاں مجھے تم سے قطعی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں شہزادہ سلیم کو چنوانا چاہیے تھا۔ منی دادا ان دونوں کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہے تھے اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں جو بیچ آنگن میں کھڑا ہوں، کیا عصمت آپا کو دکھائی نہیں دیا؟ اس دوران میں طیب نے جب عصمت آپا کی طرف دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر کھڑا میں بھی نظر آ جانا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ سلیم نے عشق کیا تھا اور عشق کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ طیب نے بلک کر احتجاج کیا۔ تو پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا باپ دیوار میں چنوا دیا جاتا؟ ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ وہ سماج کی دیوار تھا، دو پیار کرنے والوں کے درمیان اسے ہی دیوار کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ طیب نے کہا، اچھا چلو، منی دادا کو زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، آج تمہیں کوئی 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ عصمت آپا نے گویا منی دادا کو یاد دہانی کروائی اور پر امید نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب مجھے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یا تو بیچ آنگن میں کھڑا کوئی درخت ہوں یا ستون۔ وہ سب میرے سامنے تھے اور مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ میں آگے بڑھا۔ جو ہی میں نے 1 قدم آگے بڑھایا، آپا جو بالوں کی لمبی چوٹی کو جھٹکے سے پیچھے کر رہی تھی، میری طرف دیکھ کر چونک اٹھیں۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ہاں، میں چونک کر آگے بڑھا۔ کہیں نہیں، یہیں تھا۔ چائے لے کر سارے گھر میں پھرتی رہی۔ بنا کر لاؤں؟ انہوں نے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ لے آئیے، میں نے بوجھل لہجے میں جواب دیا اور منی دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ ضیاء، یوں بے بتائے کہاں چلے گئے تھے؟ منی دادا نے سرسری انداز میں پوچھا۔ یہیں تھا منی دادا، لیکن پھر بھی یہاں نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ منی دادا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی فیلنگز اتنی ہی پیچیدہ ہوتی ہیں منی دادا، اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ہے کیا یا کیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ایک انارکلی ایسی ضرور پیدا ہو چکی ہوتی جو بخوشی اس کے لیے خود کو دیوار میں چنوا لیتی۔ کاش وہ انارکلی تم ہوتے۔ عصمت آپا نے کچن سے ہانک لگائی۔ عصمت آپا اور طیب کی یہ نوک جھونک مجھے کچھ ایزی کر رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ خواب ہو۔ منی دادا مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں منی دادا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھے کب سے نہیں دیکھا، مگر طیب کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے لگا لیتا۔ شاید منی دادا نے محسوس کر لیا کہ میں کسی الجھن میں ہوں۔ انہوں نے طیب سے کہا کہ وہ جا کر جامن لے آئے۔ یہ جامن زمینوں سے آیا کرتے تھے اور اماں نے ایک کمرے میں انہیں پھیلایا ہوا تھا تاکہ خراب نہ ہوں۔ طیب جانے لگا تو منی دادا نے کہا، طیب، میرا خیال ہے تم اچھے اچھے جامن چن کر ٹھنڈے ہونے کو رکھ دو، ہم شام کو کھائیں گے، فی الحال میں آرام کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ عصمت آپا اب بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر اب میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ میں گزرے لمحات کو یاد کر رہا تھا۔ ہاں ضیاء، اب بولو، کیا بات ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ میں نے ساری بات منی دادا کو بتا دی۔ پتہ نہیں منی دادا، یہ سب کچھ سچ تھا، حقیقت تھا یا خواب؟ تم تصدیق کر سکتے ہو، وتسلا سے مل لو۔ میں نے چونک کر منی دادا کو دیکھا۔ اتنی معمولی سی بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر سنو، کیا تم واقعی وہ زنجیریں وتسلا کو نہیں دینا چاہتے؟ منی دادا نے پوچھا۔ کیا کروں گا دے کر منی دادا، میرا مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ اگر واقعی وتسلا نے جو تاریخ بتائی ہے وہ درست ہے تو وہ مجھے کالی مائی کی مندر میں بھی مل جائے گی۔ اور کیا آپ کے عقائد میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا میری زندگی کا فیصلہ اب کالی مائی درگا دیوی کیا کرے گی؟ مجھے تو حیرت اور افسوس ہے کہ شالی بابا نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا ہے، وہ بھی زیوسا کو میرا ہمدرد سمجھ رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، ان کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ وہ تمہیں تباہیوں سے بچانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ شاید وہ اس کی طاقت سے مروب ہوں۔ زیوسا بذات خود تباہی ہے، اور اگر شالی بابا جیسا آدمی اس کی طاقت سے مروب ہو سکتا ہے تو پھر
آپ عام آدمی سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کاش عطا نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ ہمیں ماضی کو کوسنے کے بجائے سامنے کھڑے خطرے سے نمٹنے کی تدبیر کرنا چاہیے منی دادا، اور میں وتسلا سے تصدیق بھی کیوں کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کافی دیر سے مجھے نہیں دیکھا تھا، اور میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ مجھے یوں بھی اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی واقعے پر اچنبھا نہیں ہوتا۔ یہ سب بھی ضرور ہوا ہوگا۔ نہیں منی دادا، مجھے کچھ اور کرنا ہوگا، کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ کیا کرو گے؟ ان کے لہجے میں خوف تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے انہیں تسلی دی۔ شالی بابا کی دی ہوئی مٹی آپ نے یقیناً یہاں بھی پھیلا دی ہوگی۔ میرٹھ کی کوٹھی کے بارے میں بھی جلد ہی آپ کو رپورٹ مل جائے گی۔ آپ چاہیں تو سب کو لے کر وہاں جا سکتے ہیں۔ میں البتہ سوچ سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن آپ فکر نہ کریں۔ میرے لیے کوئی خطرہ اہمیت نہیں رکھتا منی دادا۔ موت برحق ہے، میں خندہ پیشانی سے اسے خوش آمدید کہوں گا۔ وہ اس سے زیادہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ خوف موت سے نہیں ہونا چاہیے ضیاء، مگر کیا تم جینو، رابرٹ اور سورن سنگھ کو بھول گئے ہو؟ ایسی اذیت ناک زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ منی دادا، مجھے اپنے خدا کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ خدا بنا جرم کیے سزا نہیں دے سکتا۔ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، قہار وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے قہر سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ان پر بھی ایک قہار موجود ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کی رحمت اور رحمانیت سے مایوسی کفر ہے۔ لیکن تم کیا کرنے والے ہو ضیاء؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں گا منی دادا، آپ کو اعتماد میں لے کر ہی کروں گا۔ فی الحال تو میرے ذہن میں کچھ نہیں، میں سوچنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں۔ میں ان کے گھٹنوں کو چھو کر کھڑا ہو گیا۔ باہر آیا تو عصمت آپا طیب سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ طیب سے کہہ رہی تھی کہ اب وہ مہمان نہیں ہے، اس لیے چکی سے آٹے کی بوری بھی لانا ہوگی اور بازار سے سبزی گوشت بھی، اور طیب انہیں اخلاقیات کی تفصیل بتانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا کہ عرب بڑے مہمان نواز تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی درس دیا ہے کہ میزبانی کے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرو۔ ہم عرب نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ مہمانوں کے بارے میں بھی کہا ہے جو فی الوقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تم جیسے آدمی کی میزبانی قطعی اخلاقیات سے باہر کی چیز ہے۔ میں انہیں جھگڑتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ عصمت آپا بہت جلد طیب کو بمبئی بھجوا کر ہی دم لیں گی۔ انہیں طیب سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ میں بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ میں سوچنا اور فیصلہ کرنا چاہتا تھا، مگر میرے سامنے کوئی ایسی راہ نہیں تھی جس پر آگے بڑھنے کا پلان بنا تھا۔ لے دے کر شالی بابا تھے یا وتسلا؟ اب دونوں ہی کے بتائے ہوئے راستے غلط محسوس ہو رہے تھے۔ میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، مگر کس سے کرتا؟ میرے رازداروں میں منی دادا تھے یا طیب؟ طیب سے کسی معقول مشورے کی توقع ابز تھی۔ منی دادا کے پاس بھی ایک شالی بابا کی شخصیت کے سوا کوئی دوسری شخصیت نہیں تھی۔ میں سوچتا رہا، میرے دماغ میں مسلسل انتشار پھیلا رہا۔ اماں نے کھانے کے لیے بلوایا، مگر مجھے بھوک نہیں تھی۔ میں نے منع کروا دیا۔ منی دادا نے مجھے نہ خود ڈسٹرب کیا، نہ طیب کو اس طرف آنے دیا۔ میں نے تمام دوپہر اور تمام سپہر بند کمرے میں گزار دی۔ اب شام ہو چکی تھی، اور اب بھی میں نہ تو کسی نتیجے پر پہنچا تھا اور نہ ہی اس معاملے کو ذہن سے جھٹک پا رہا تھا۔ اسی طرح رات ہو گئی۔ رات میں اماں کھانے کے لیے بلانے آئیں۔ میرے انکار پر پہلے تو تشویش میں مبتلا ہوئیں، پھر مجھے ٹھیک پا کر بڑبڑائیں، مگر میں نے انہیں مطمئن کر کے بھیج دیا۔ منی دادا نے اب بھی مجھے ڈسٹرب نہیں کیا۔ سوچتے سوچتے جانے میں کب سو گیا۔ وہ لال اینٹوں کی بنی ہوئی کوئی بہت پرانی عمارت تھی، بے حد بوسیدہ، جس کے طویل و عریض صحن میں خودرو جھاڑیوں کا جنگل سا بن گیا تھا۔ ان جھاڑیوں کے پیچھے سے عمارت کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ اونچے اور کھلے گیٹ کے اوپر محرابیں بنی ہوئی تھی، بہت چوڑی چوڑی سیڑھیاں، اور اندر کا نیم تاریک حصہ مجھ سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر تھا، اور اس درمیانی فاصلے میں وہ جھاڑیاں تھیں۔ میں یہاں تک کیسے آیا یہ تو کچھ یاد نہیں، مگر مجھے اندر تک جانا ہے، اس کا احساس نامعلوم مجھے کس نے دلایا تھا۔ کوئی مجھے اکسا رہا تھا، اندر جانے کی ترغیب دے رہا تھا۔ میں نے آخری بار اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اب سے پہلے میں یہاں کبھی نہیں آیا تھا، ورنہ یہ جگہ مانوس ضرور لگتی۔ یہاں دور دور تک کوئی دوسری عمارت تھی، نہ پکی سڑک۔ جگہ جگہ کیکٹس کے پودے تھے یا جنگلی پھلوں کے درخت، کوئی متنفس نہیں تھا۔ اب میں نے پھر گھوم کر اس لال عمارت کی طرف دیکھا۔ یہ عمارت ایسی تھی جیسے مغل شہنشاہوں نے اسے بنوایا ہو، کسی کا محل یا مقبرہ ٹائپ کی عمارت۔ اسی وقت مجھے قطعی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔
بلکہ میں یوں تھا جیسے میں آیا ہی اس عمارت میں جانے کے لیے ہوں۔ ذہن شل تھا اور دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ مجھے اندر جانا ہے۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب شام ختم ہو کر اپنا ہاتھ رات کے تاریک ہاتھ میں دے رہی ہوتی ہے، اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ دن ڈھل چکا تھا یا نکلنے والا تھا۔ سوکھے پتے میرے بوٹوں کے نیچے آ کر چرچرا رہے تھے اور ان کی چرچراہٹ کی آواز دور دور تک پھیل رہی تھی، جس نے گہرے سناٹے کے احساس کو اور شدید کر دیا تھا۔ میں جھاڑیوں کو سامنے سے ہٹاتا، نگاہ اس عمارت کے نیم تاریخ اندرونی حصے پر جمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے ہی قدموں کی آہٹ اجنبی بن کر مجھے کسی کے تعاقب میں ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے کئی بار چونک چونک کر اپنے چاروں اطراف دیکھا، اطمینان کر لینے کے بعد آگے بڑھا۔ اب میں اس عمارت کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس عمارت کی بیرونی دیوار کے نچلے حصے پر سیاہ کائی جمی ہوئی تھی، جس کے کنارے اب بھی سبز تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کچھ عرصہ پہلے تک اس عمارت کا کافی حصہ پانی میں ڈوبا رہا، حالانکہ اس کے نزدیک و دور پانی، جوہر، دریا یا نہر کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ سبز مائل سیاہ کائی عمارت کی بدصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ بوسیدہ عمارت کئی ہزار برس پہلے کی لگ رہی تھی۔ اب قریب آنے پر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ عمارت کسی پرانے مندر کی ہے۔ دیوار پر جگہ جگہ مورتیاں کھدی ہوئی تھیں۔ اب میں سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس اندرونی خلا پر کبھی دروازہ بنا رہا ہوگا، مگر اب صرف کھڑکی کی چوکھٹ قائم تھی، جس کا نچلا حصہ برابر ہو کر جگہ جگہ سے جھڑ چکا تھا۔ میں اس کھلے ہوئے دروازے کے عین سامنے تھا۔ اندر گہری تاریکی تھی۔ بے اختیار میرا ہاتھ جیب کی طرف بڑھ گیا۔ حسب توقع ماچس میری جیب میں تھی۔ میں نے اسے نکال کر چیک کیا، اس میں کافی تیلیاں تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے میں لمحہ بھر کو ٹھٹکا۔ وہ پھنکار کی آواز تھی، شاید یہ میری چھٹی حس تھی جس نے مجھے خبردار کر دیا تھا۔ میں نے عجلت میں ماچس جلائی اور سیاہ ناک کو اپنے عین سامنے دیکھ کر میں پتھر کا بن گیا۔ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا ہوتا تو شاید میں آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ میں نے فوری طور پر دائیں جانب چھلانگ لگائی۔ اسی دوران میں ماچس کی تیلی بجھ چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ سانپ بھی غائب ہو چکا تھا، اور ہر غائب ہو جانے والی چیز سے انسان ڈرتا ہے۔ میں بھی خوف زدہ ہو گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب بھی مجھے لوٹ جانے کا خیال نہ آیا۔ میں اگلی تیلی کی مدھم روشنی میں آگے بڑھا۔ یہ چند فٹ لمبا کوریڈور تھا۔ سامنے کا کھلا ہوا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا، جہاں شام کی مل گجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک جست لگائی اور آدھا کوریڈور عبور کر گیا۔ دوسری جست کے ساتھ ہی میں کھلے حصے میں تھا۔ وہ چھوٹا سا تاریک راستہ اور راستے میں پھیلے ہوئے اندھیرا کھو جانے والے سانپ کی وجہ سے مجھے خوف زدہ کر رہا تھا کہ جانے وہ موذی کس کونے میں اور کس جگہ میرا منتظر ہو۔ کھلے حصے کا جائزہ لیتے ہی میں جان گیا کہ یہ ایک قدیم مندر ہے۔ اندر کی تمام دیواریں سیاہ پڑ چکی تھیں، کئی جگہ تو دیواریں بھی گری ہوئی تھیں۔ اب میں بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ آج بھی میری حیرت انگیز بینائی نے میرا ساتھ دیا، ورنہ ادھر ادھر ملگجی روشنی ہونے کے باوجود اس تاریک حصے میں دیکھ لینا میرے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ شاید میں اپنی وہ حیرت انگیز طاقت کھو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ میں اچھل پڑا۔ آواز میرے انتہائی دائیں جانب سے آئی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھا۔ کھلے حصے میں کوئی نہیں تھا، ورنہ شاید مجھے آنکھیں پھاڑنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، مگر دائیں جانب بنے چھوٹے چھوٹے دروازوں کے دوسری طرف ویسا ہی گھپ اندھیرا تھا جیسا اس کوریڈور میں تھا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ میں نے دھڑکتے دل کو قابو میں کرتے ہوئے پوچھا، اور پھر مجھ پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ وہ بہت لمبا چوڑا سیاہ رنگ کا موٹے نکوش والا آدمی تھا، جس کے سر کے بال ہی نہیں بلکہ مونچھیں، داڑھی اور بھووں کے بال بھی سفید تھے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ میں؟ پتہ نہیں، میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا جواب دوں اسے۔ آؤ، پوری 1 صدی کے بعد کوئی اس مندر میں داخل ہوا ہے۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا لیمپ تھا۔ ایک چوکور شیشے کے اندر موم بتی جل رہی تھی۔ کیا 1 صدی؟ یعنی 100 سال بعد؟ ہاں۔ وہ اور قریب آ گیا۔ اب وہ بالکل میرے روبرو تھا۔ پریشان ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ہاں، میں نے بے ساختہ جواب دیا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ وہ اتنا کہہ کر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ تم کون ہو؟ اب میرا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں لڑکے۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ نامعلوم کیوں میں نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ بڑی پرپیچ راہداریاں تھیں جہاں سے ہم گزر رہے تھے،
چند منٹ میں ہم نے کئی موڑ کاٹے تھے۔ کالی زرد دیواروں سے بڑی ناگوار بو نکل کر مجھے بوجھل کر رہی تھی۔ اب وہ خاموش تھا، میں بھی خاموش تھا۔ میرے قدموں کی چاپ ان تنگ راہداریوں میں باز گشت بن کر گونج رہی تھی۔ میں نگاہیں جھکائے زمین پر پڑتے روشنی کے دائرے میں قدم بڑھا رہا تھا، اور میری نگاہیں اسی غائب ہو جانے والے سانپ سے بچنے کو تیزی سے چاروں اطراف گھوم رہی تھی کہ میری نگاہ اس آدمی کے پیروں پر جم گئی۔ اس نے صدیوں پرانے زمانے کے لکڑی کے کھڑاؤ پہنے ہوئے تھے، جن پر اوپر کی جانب ایک پیتل کی پٹی تھی جس میں اس نے اپنی انگلیاں پھنسا رکھی تھی۔ کھڑاؤں تو اس زمانے میں بھی تھی، مگر ان کی یہ شکل نہیں تھی۔ پھر اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کی ایڑی سے ٹکرا کر زمین سے ٹکرانے والی کھڑاؤں کی کوئی آواز نہیں تھی، اس کے قدموں کی کوئی چاپ نہیں تھی، حالانکہ وہ پیر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا، جبکہ میں اچانک ہی محتاط ہو گیا۔ سنو، میں گھگرا کر رک گیا۔ وہ رکا، میری طرف پلٹا۔ اس کی آنکھیں اتنی کم روشنی میں چراغوں کی طرح چمکتی محسوس ہوئیں، اور ان میں ایک عجیب سی کمینی مسکراہٹ تھی۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے تھوک نگل کر پوچھا۔ جہاں تمہیں ہونا چاہیے، تمہاری جگہ پر۔ تم دیوی کے مہمان ہو، فکر مت کرو۔ وہ 1 صدی سے تمہاری ہی منتظر ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، آج میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آج وہ مجھے مالا مال کر دے گی۔ میری تپسیا ویدت نہیں گئی۔ آج میں مندر میں چراغاں کروں گا، اس تیل سے چراغاں کروں گا جو اپنی ہی نسل کو جلا جلا کر جمع کرنے پر مجبور تھا۔ آج کے بعد مجھے یہ گھناؤنا ناکام کرنا نہیں پڑے گا، اور میں ایک نیا جنم لے کر دنیا کی سندرتا کو پراپت کر سکوں گا۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، مگر میرا رواں رواں لرز رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت زیادہ خوفناک ہونے والا ہے۔ میں اس کی آنکھوں کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ بس اچانک میں نے اپنے اندر جد و جہد محسوس کی۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی پلٹوں اور ان پرپیچ راہداریوں میں دوڑتا چلا جاؤں۔ میں پلٹا یہ سوچے بغیر کہ میں کبھی ان بھول بھلائیوں سے نکل بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ ابھی میں نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس سیاہ فام شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی لمبی لمبی انگلیاں چھوٹے چھوٹے سانپوں کی طرح میری کلائی میں لپٹ گئیں، وہی چکنی چکنی سرسراتی ہوئی سی۔ میرے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی، اور لگا جیسے میں کسی بہت اونچی جگہ سے نیچے پھینک دیا گیا ہوں۔ ضیا، ضیا! ایک دھیمی سی سرگوشی سنائی دی۔ میرے گرتے ہوئے بدن کو جھٹکا لگا اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تو مجھے ہوش نہ آیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا ذہن دور تک پھیلے سمندر کی سطح پر تیر رہا ہے۔ دور دور تک خلا محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی دھند چھائی ہوئی تھی، ایسے میں صرف وہ ایک ہیولا محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آواز میرے اندر ہلکورے لے رہی تھی، ڈوبتے ذہن کو بار بار ابھر آنے کی تلقین کرتی ہوئی۔ پھر لگا جیسے میری پیشانی پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ حرارت نے مجھے حواس بخشے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ضیا! اس بار میں نے آنکھیں پوری کھول دیں۔ وہ فرحت تھی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ تم کب آئیں؟ میں کبھی تم سے دور نہیں ہوتی ضیا، اس نے بڑے پرکشش لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر پیار تھا، ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ تھی۔ تم کب آئیں؟ میں نے اپنا سوال دہرایا اور ساتھ ہی اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھا، شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ میرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس نے اس بار بھی میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا نرم و ملائم ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا اور بولی، ضیا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں ہر وقت ہر لمحہ تمہارے پاس ہوں۔ تم کبھی پریشان مت ہونا۔ یہ پنڈت کی بے وقوفی تھی، اسے تمہاری اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تمہارے سینے میں سوراخ کر دینے سے اسے آزادی مل جائے گی۔ میں بھنا کر اٹھ بیٹھا۔ اب میں پوری طرح حواسوں میں تھا اور سمجھ چکا تھا کہ میرے پاس بیٹھی لڑکی فرحت نہیں بلکہ وہ 100% زیوسا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ زیوسا میرے سامنے تھی۔ گو وہ فرحت کے روپ میں آئی تھی، مگر اس نے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زیوسا، میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں ضیا، یہ میں ہوں۔ میں؟ کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے بدن کے درد کو نظر انداز کر دیا اور اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ تمہاری توجہ، محبت جو تم نے مجھے شروع سے دی۔ میں اس قابل نہیں تھی ضیا، مگر تم نے میری حیثیت کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ایسا میں نے دانستگی میں کیا تھا زیوسا، تم واقعی اس قابل نہیں تھی۔ اور میں تو بچہ تھا، چمکدار چیزوں کا شیدائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی ہی آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ بہرحال آج تم آ گئی ہو تو میں صاف صاف باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم جو کچھ بھی ہو، جو بھی تمہارا بیک گراؤنڈ ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ابا نے جو کچھ کیا اسے بھگت لیا۔
رابرٹ، جینو پپاس اور سورن سنگھ سے مجھے صرف اسی حد تک دلچسپی تھی جس حد تک کسی پرسکون شخص کو انسانیت سے ہو سکتی ہے، مگر تم جانتی ہوگی کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس پر برا وقت آتا ہے تو وہ پہلے اپنی جان بچانے کی تدابیر کرتا ہے۔ اس وقت اسے کسی دوسرے کا ہوش نہیں رہتا، لہٰذا میں ان لوگوں کے بارے میں اب کسی تردد کا شکار نہیں ہوں۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایلن کون تھی، وہ پر اسرار کیوں تھی، کیوں ہے، کیا چاہتی ہے، مجھے اس بات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے تم سے قطعی لگاؤ نہیں۔ تم نے میرے ساتھ جو کھیل میرٹھ میں کھیلا تھا وہ بھی نادانستگی میں ہوا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ فرحت نہیں تم ہو تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ اب تم ان زنجیروں کو لے جاؤ، چاہو تو ایلن کو دے دو، چاہے وتسلا کو۔ مجھے اب کسی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم سمجھ گئی ہو نا میری بات کو؟ میں نے اس کے چہرے پر پہلے کرب اور پھر طیش محسوس کیا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں واقعی اب اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ آنکھوں کے راستے کوئی گرم سیال سا میرے بدن میں اترتا جا رہا ہے۔ میرے بدن میں تپش بڑھ گئی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، میرا سر دھیرے دھیرے چکرانے لگا تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو ذرا بھی کمزور ثابت نہیں کیا۔ اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بیٹھا رہا۔ ضیاء، کسی بنیاد میں تبدیلی لانا کتنا کٹھن کام ہے، مگر تم نے وہ کام سر انجام دیا۔ مگر اب تم مجھے کسی بگولے کی طرح بیچ میدان چھوڑ رہے ہو۔ جانتے ہو نا کہ بگولا جہاں سے گزرے گا وہاں تباہیاں بھی پھیلا سکتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، مگر میں پھر گیا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، اس نے اس بار اسپاٹ بلکہ صفاق لہجے میں جواب دیا۔ تم تو نام ہو تباہی کا، موت کا اور صفاقی کا، اس لیے کبھی ایسی دھمکی دینے کی کوشش نہ کرنا۔ حقیقت سے آگاہ کر رہی ہوں۔ تم جان چکے ہو کہ اس کائنات میں یہاں میرے نام سے کیا منسوب ہے۔ میں کچے عقائد نہیں رکھتا زیوسا۔ یہ عقائد کچے نہیں، انسان نے اسے مختلف تعبیریں دے کر اپنی پہچان کے لیے ایک راستہ، ایک طریقہ بنا لیا ہے۔ انسان اپنے اندر ایک پوری کائنات ہوتا ہے۔ انسان آگے بڑھنے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے، اپنی ذات کو سمیٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، مرکزیت بنانا پڑتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی معصومیت میں کسے الزام دے رہا ہے۔ تمہارا انسانوں سے تعلق ہے؟ میں نے وہ اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری حد تک، اس نے اداسی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، تمہیں ہر انسان سے دلچسپی ہے، اس کی تباہی سے، اس کی موت سے، اس کی پریشانیوں سے، لیکن تم یہاں سے چلی جاؤ اور کبھی لوٹ کر ادھر نہ آنا۔ اور ہاں، یہ لیتی جاؤ، اپنی نحوست جو تم نے ان زنجیروں، ان مکڑیوں کے ذریعے میرے خاندان میں پھیلائی تھی، میں اسے اب بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے سرہانے رکھی الماری سے وہ زنجیریں نکال کر اس کے سامنے پھینک دیں۔ وہ کھڑی ہوئی، اس نے ایک بھرپور نگاہ میرے سراپے پر ڈالی۔ اس کی نگاہ میں حسرت بھی تھی اور دکھ بھی۔ اور سنو، یہ چولا بدل لو۔ میں فرحت کے روپ میں تمہیں کبھی دیکھنے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میں فرحت سے پیار کرتا ہوں، میں اس کی سادگی پر اس سے عقیدت رکھتا ہوں، اس لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس کا معصوم روپ دھارو۔ میرے جملوں نے جانے اس پر کیسا اثر کیا کہ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹیالے رنگ کے دھوئیں میں تبدیل ہو کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں سن بیٹھا رہ گیا، میرا ذہن ہی نہیں، جسم بھی شل ہو گیا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ اب کچھ نہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہ جاتے جاتے زنجیریں لے گئی تھی۔ مجھے ایک گونا اطمینان کا احساس بھی ہوا، مگر بے چینی گھبراہٹ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ میں بے سدھ پلنگ پر لیٹ گیا۔ ضیاء، اچانک منّے دادا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جی منّے دادا۔ بیٹے، خیریت تو ہے؟ آج تم سارا دن کمرے سے نہیں نکلے۔ میں نے اپنا تمام قصہ انہیں سنایا، وہاں سے جہاں سے میں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تھا، یہاں تک جب میں نے زیوسا کو بے حیثیت کر کے چلے جانے کو کہا تھا۔ منّے دادا چپ چاپ بیٹھے سب سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، نگاہوں میں بڑی بے چینی تھی، بڑا اضطراب تھا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ کھڑے ہو گئے اور کمرے میں ٹہلنے لگے۔ منّے دادا، میں نے کچھ دیر خاموش رہ کر متوجہ کیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ضیاء، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے جس خوفزدہ لہجے میں جواب دیا تھا اس نے میرا حوصلہ بھی پست کر دیا۔ میں جو پہلے ہی اپنے اندر عجیب سی پزمردگی اور خوف محسوس کر رہا تھا، مزید حواس باختہ ہو گیا، مگر میں اپنے خوف کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے
کہ اس کا منع دادا پر کچھ اچھا اثر نہ پڑتا، اس لیے میں نے اپنے انداز کو مضبوط بنا کر کہا، منع دادا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں مضبوط ایمان رکھتا ہوں، زیوسا کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب ہندوؤں کی شعبدے بازی ہے اور کچھ نہیں۔ اس دنیا میں اسرار بھرے پڑے ہیں ضیاء، ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ دنیا بھر میں ہونے والے پر اسرار واقعات کا اصل محرک کیا ہے۔ ہم کائنات کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں جان پائے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ شعبدے بازی ہوتی تو عقائد کے تحفظ کے لیے قومیں تباہ نہ ہو رہی ہوتی۔ زیوسا اسی کائنات کا ایک اسرار ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے بہر طور تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں جھنجھلا گیا۔ منع دادا میرا حوصلہ بڑھانے کے بجائے اور پست کر رہے تھے۔ تو کیا کرتا؟ میں نے چڑ کر جواب دیا۔ کیا اپنے آپ کو زیوسا کے حوالے کر دیتا؟ اسے وہ صفا کھیل کھیلنے دیتا جو وہ برسوں سے کھیل رہی ہے؟